گہرے سرخ رنگ کی کار تیزی سے ہوٹل فلپس کی پارکنگ میں جا کر رکی اور پھر اس میں سے ایک نوجوان لڑکی باہر آ گئی۔ اس نے کار کا دروازہ لاک کیا۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکن دیا تو اس نے اسے ادائیگی کی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کے جسم پر جینز اور جیکٹ تھی اور وہ خاصی تیز اور پھرتیلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال براؤن رنگ کے تھے اور کاندھوں تک لٹکے ہوئے تھے۔ جسمانی لحاظ سے وہ خاصی سمارٹ تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر خاصی ہے، حالانکہ جسمانی طور پر وہ زیادہ عمر کی نہ لگتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کے ہال میں داخل ہوئی اور پھر سیدھی لفٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ لفٹ جب تیسری منزل پر رکی تو وہ باہر آئی اور ایک بار پھر تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سب سے آخری دروازے پر رک کر اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، لیکن راہداری خالی دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جوڈی، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا تو دروازے پر ایک ایکریمی نوجوان نظر آیا۔ وہ دوہرے جسم اور خاصے لمبے قد کا تھا۔ اس کا چہرہ بھی اس کے جسم کے مطابق خاصا بڑا تھا۔ جوڈی تیزی سے اندر داخل ہونے لگی تو وہ نوجوان ایک طرف ہٹ گیا۔ نوجوان نے اس کے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ جوڈی سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی اور پھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نوجوان واپس آیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا رہا؟ نوجوان نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ جوڈی کبھی ناکام نہیں ہو سکتی فاسٹر، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا واقعی؟ فاسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جوڈی اسی انداز میں کام کرتی ہے، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے فاسٹر کی طرف بڑھا دیا۔ فاسٹر نے لفافہ ایک لحاظ سے اس کے ہاتھ سے جھپٹا، اس میں موجود کاغذ نکالے اور پھر انہیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ان کاغذوں پر نیلے بال پوائنٹ سے لکھا گیا تھا۔ فاسٹر کی نظریں تحریر پر پھسلتی رہیں اور چند لمحوں بعد ہی اس نے ایک طویل سانس دیا اور پھر کاغذوں کو تہہ کر کے اس نے اسے واپس لفافے میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیوار میں موجود سیف کو کھولا، لفافہ رکھ کر اس نے اس میں موجود بھاری مالیت کے ڈالروں کی 10 گڈیاں نکالی اور انہیں لا کر جوڈی کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ گن لو، فاسٹر نے کہا۔ ہیں یہ اصل؟ جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم چیک کر سکتی ہو، فاسٹر نے کہا اور جوڈی نے واقعی انہیں چیک کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جیب سے خالی لفافہ نکالا، گڈیاں اس میں رکھیں اور پھر لفافہ اس نے اپنی جیکٹ کی سائیڈ جیب میں زبردستی گھسیٹ کر ڈالا۔ اوکے، اب مجھے اجازت، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، کاروبار تو ہو گیا، اب جام تو پیتی جاؤ، پھر شاید تم سے ملاقات ہو سکے یا نہیں، فاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں بھی طلب محسوس کر رہی ہوں، جوڈی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فاسٹر اٹھا اور ایک طرف موجود الماری کھول کر اس نے شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس نکالے اور انہیں لا کر میز پر رکھ دیا۔ اس نے بوتل کھولی اور دونوں گلاس آدھے آدھے بھر دیے۔ کامیابی کی خوشی میں ان دونوں نے گلاس اٹھا کر انہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے کہا اور دونوں ہی ہنس پڑے۔ ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی کامیاب ہو جاؤ گی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ فاسٹر نے شراب کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میرے لیے یہ انتہائی معمولی سا کام تھا، جوڈی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن بظاہر تو یہ ناممکن تھا، اصل مسئلہ یہی تھا کہ کسی کو شک نہ پڑ سکے، فاسٹر نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جوڈی نے جواب دیا۔ دیکھو جوڈی، تم نے کام تو کر دیا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے باس کو تفصیل بتا کر مطمئن کرنا ہوگا، اس لیے اگر تم تفصیل بتا دو تو اس طرح باس مطمئن ہو جائے گا کہ کام صحیح طریقے سے ہوا ہے، فاسٹر نے کہا۔ اوہ، تو اس لیے تم نے جام پلایا ہے، بات ٹھیک ہے، واقعی تمہارے باس کو اتنی بڑی رقم دینے کے بعد مطمئن ہونے کا حق حاصل ہے، جوڈی نے کہا تو فاسٹر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ تو پھر تفصیل بتا دو، فاسٹر نے کہا۔ میں نے 2 روز تک وہاں سارے آفیسز کا جائزہ لیا تھا اور سیکرٹری سر سلطان کی لیڈی سیکرٹری نادیہ سے دوستی کی۔ اسے میں نے ایک ہوٹل میں دعوت دی اور اسے مخصوص دوا شانیم کھلا دی، جس سے اس کا شعور میرے کنٹرول میں آ گیا اور میں نے اسے سر سلطان کے کام کرنے کے بارے میں پوری تفصیل پوچھ لی۔ اس کے ساتھ ہی کارروائی والے دن کی ان کی ملاقاتیں بھی معلوم کر لیں تو پتہ چلا کہ اس روز کوئی ملاقات نہیں ہے
اور وہ دن ان کے فائل ورک کا ہے۔ وہ ہفتے میں ایک روز صرف فائل ورک کرتے ہیں اور میز سے اٹھتے ہی نہیں۔ اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سر سلطان اہم ترین فائلیں اپنی میز کی سب سے نچلی دراز میں رکھتے ہیں۔ میرے لیے یہ ساری باتیں خوشگوار نہ تھیں کیونکہ اس طرح میں کام نہ کر سکتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور پھر میں نے آفس کا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ سر سلطان کے آفس کے عین نیچے دوسری وزارت کے آفس کا سٹور ہے جس میں پرانی فائلیں بھری ہوئی ہیں۔ میں رات اس سٹور میں چلی گئی۔ اس کی چھت دوہری ہے، یعنی اصل چھت سے کافی نیچے لکڑی کی ایک اور چھت موجود ہے۔ یہ چھت ایک سائڈ سے ادھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس درمیانی چھت میں جا کر کنکریٹ چھت میں نک بیم سے سوراخ کیا اور نک بیم میں موجود مخصوص آلے کی مدد سے مجھے اس میز اور اس کی نچلی دراز کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ تو میں نے اس میز کی دراز کے نیچے چھت کا وہ حصہ آسٹروم سے کاٹا اور پھر میز کی دراز کے نیچے موجود لکڑی کو کاٹا اور پھر اسے ٹرانسفارم سے جوڑ دیا۔ رات میں نے وہیں گزاری۔ صبح 8 بجے وہ فائل سر سلطان تک پہنچی تھی۔ نیک بیم اعلیٰ فرش میں موجود تھا جس کی مدد سے میں نے اس سارے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ سر سلطان کی آمد ہوئی اور پھر 8 بجے ایک شکرانی اندر داخل ہوا۔ اس نے وہ فائل سر سلطان کو دی۔ سر سلطان نے وہ فائل دیکھی اور اسے میز کی نچلی دراز میں رکھ دیا۔ وہ آدمی چلا گیا اور سر سلطان بھی اپنے فائل ورک میں مصروف ہو گئے۔ ٹرانسفارم کی وجہ سے میں نے لکڑی کا ٹکڑا بغیر کسی آواز کے ہٹا لیا۔ اس طرح فائل مجھ تک پہنچ گئی۔ میں نے وہیں بیٹھ کر اسے خود نقل کیا۔ اس کے بعد میں نے فائل اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ کر اسے واپس اپنی جگہ پر جما دیا۔ پھر چھت کا ٹکڑا بھی جوڑ دیا گیا اور میرا کام ختم ہو گیا۔ جب آفیسز بند ہو گئے تو میں اس دوران چھت سے اتر کر کمرے میں آئی اور پھر وہاں سے خاموشی سے نکل کر اپنے ہوٹل پہنچی۔ وہاں میں نے لباس تبدیل کیا، کھانا وغیرہ کھایا، تمہیں فون کیا اور اب تمہارے پاس موجود ہوں، جوڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کنکریٹ چھت کا وہ ٹکڑا تم نے کیسے کاٹ لیا؟ فاسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جدید ترین مشینری کی بنا پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رات کو میں نے یہ کام کر لیا تھا، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اسٹور میں جو کوئی بھی گیا ہوگا اسے تو وہ حصہ کٹا ہوا صاف نظر آیا ہوگا۔ پھر فاسٹر نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ ٹکڑا میں نے ایک انتہائی جدید ترین مشینری سے کاٹا تھا۔ پھر جب کام ختم ہو گیا تو میں نے اسے ایک مخصوص گلو لگا کر واپس جوڑ دیا۔ اب صرف اس کے چاروں طرف باریک سی لکیر نظر آئے گی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، البتہ چھت مکمل ہوگی۔ اس طرح میز کی دراز کے نیچے لکڑی کا ٹکڑا بھی اس گلو سے جوڑا گیا ہے۔ اسے بھی غور سے دیکھا جائے تو لکیر سی نظر آئے گی اور بس۔ اوپر سے چھت کے اس ٹکڑے پر میز موجود ہے اور نیچے دوسری چھت، اس سے کسی کو کبھی معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، جوڈی نے جواب دیا۔ سر سلطان کے کمرے کے فرش پر تو قالین بھی ہوگا، فاسٹر نے کہا تو جوڈی بے اختیار مسکرا دی۔ میں تو تمہیں اب تک احمق سا نوجوان سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو خاصے ذہین ہو۔ قالین موجود نہیں تھا کیونکہ وہ صفائی کے لیے گیا ہوا تھا، ورنہ تو واقعی مسئلہ بن جاتا۔ میں نے سیکرٹری سے معلوم کیا تھا، جوڈی نے جواب دیا۔ لیکن کنکریٹ چھت میں تو سریے کا جال ہوتا ہے، فاسٹر نے کہا۔ جوڈی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جوڈی جدید ترین مشینری استعمال کرتی ہے۔ جس مشین سے میں نے اسے کاٹا اسے آسٹروم کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مشین ہے، بالکل برمے جیسی، لیکن اس میں برمے کی جگہ ایک مخصوص فولادی آری لگی ہوئی ہے جو سریے کو بھی اس طرح کاٹ دیتی ہے جیسے چاقو سے کاغذ کاٹا جاتا ہے، جوڈی نے کہا۔ بہت خوب، تم واقعی اپنے کام میں ماہر ہو۔ باس نے تمہارا انتخاب کر کے واقعی اپنی جوہر شناسی کا ثبوت دیا ہے اور تم اس بھاری رقم کی حقدار بھی ہو۔ لیکن کیا اب تم یہاں رکو گی یا واپس چلی جاؤ گی؟ فاسٹر نے گلاس کو دوبارہ بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا کام ختم ہو گیا ہے، میں پہلی فلائٹ سے یہ کریمیا واپس چلی جاؤں گی، جوڈی نے جواب دیا اور فاسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوڈی نے شراب ختم کی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اوکے فاسٹر، گڈ بائی، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گڈ بائی، فاسٹر نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دروازہ کھولا تو جوڈی باہر نکلی اور تیزی سے راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ فاسٹر نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر اس نے الماری سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا۔ یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو فاسٹر کالنگ اوور، فاسٹر نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ باس، جوڈی کامیاب ہو گئی ہے، وہ تحریر دے گئی ہے اور اپنی رقم لے گئی ہے، اوور، فاسٹر نے کہا۔ اوہ گڈ شو، اس سے تفصیل معلوم کی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں مسرت کی جھلکیاں موجود تھیں۔ یس باس، اوور، فاسٹر نے کہا اور پھر باس کے پوچھنے پر اس نے جوڈی سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ ویری گڈ، جوڈی واقعی اپنے فن میں ماہر ہے۔ سر سلطان
یہ کسی کو اب کبھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس معاہدے کی کاپی حاصل کر لی گئی ہے۔ گڈ شو، تم یہ تحریر فوراً سفارت خانے کے 3rd سیکرٹری ولیم براؤن کو پہنچا دو، وہ اسے سفارتی بیگ میں ڈال کر بھجوا دے گا۔ اوور، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، اوور، فاسٹر نے کہا۔ اوور اینڈ آل، فاسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوا۔ تو فاسٹر نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اسے واپس الماری میں رکھ کر وہ اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا تاکہ لباس تبدیل کر کے وہ سفارت خانے جائے اور کام مکمل کر کے پھر اطمینان سے واپس آ جائے۔